السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرینڈس اینڈ سبسکرائبرس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڈیج، پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور آج ہمارا ٹاپک ہے 10 امپورٹنٹ پارلیمنٹری ٹرمز پارٹ 2۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم پارلیمانی نظام حکومت، جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس میں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر جب پارلیمنٹ کی پروسیڈنگس ہو رہی ہوتی ہیں، اس دوران جو مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان کا جو ہے ذکر کر رکھے ہیں، اور ہم نے اس میں سے 10 ٹرمز کا چناؤ کیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیج، پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے ایبسولوٹ میجارٹی۔ یہ ٹرم اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے، کسی بھی سلیکشن کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ووٹنگ کے دوران جو ہے ایبسولوٹ میجارٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹس دا میننگ آف ایبسولوٹ میجارٹی ان پارلیمنٹ۔ A situation in which one person or party wins more than half of the total votes in an election۔ ایبسولوٹ میجارٹی ایک ایسی سچویشن ہے، ایک ایسی صورتحال ہے ان وچ ون پرسن اور ون پارٹی، جس میں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کوئی ایک شخص، یعنی جب اس نے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو، یا اسپیکر کا چناؤ ہو، ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہو، یا وزیر اعظم کا چناؤ ہو، یا ایک پارٹی جو ہے اس نے کوئی بل پیش کیا ہو، اور اس پارٹی کو جو ہے کسی عوام کی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہو، تو کیا ہے ونس مور دین ہاف آف دا ٹوٹل ووٹس۔ تو ایسی صورتحال جس میں کوئی ایک شخص یا ایک پارٹی جو ہے وہ اسمبلی کے ہاف ووٹ سے زیادہ، آدھے ووٹوں سے زیادہ، مور دین ہاف ٹوٹل ووٹ جو ہیں اس میں سے مور دین 50% ٹوٹل ووٹ کا جو ہے اگر حاصل کر لیتی ہے، تو اس سچویشن کو ایبسولوٹ میجارٹی کہا جاتا ہے۔ اٹ مینس مور دین ہاف دا ووٹس آف اے ٹوٹل ممبرشپ آف دا اسمبلی۔ اگر فرض کریں کہ اسمبلی کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 100 ہے، اور اس میں مور دین ہاف کیا ہوگا، 51 ووٹ جو ہیں وہ مور دین ہاف ہوں گے، اور اس کو جو ہے وہ ایبسولوٹ میجارٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایڈجورنمنٹ موشن۔ ایڈجورنمنٹ موشن کیا ہے؟ یہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اے موشن سیکنگ ٹو ایڈجورن دا روٹین بزنس آف دا اسمبلی۔ ہوتا کیا ہے، اسمبلی کے اندر اسمبلی کا روٹین بزنس ہو رہا ہوتا ہے، روٹین کی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں، روٹین کے معاملات کے اوپر جو ہے وہاں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دوران جو ہے ریاست کے اندر جو ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی جو ہے قدرتی آفات کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا جو پبلک ڈیلنگ پرابلم ہوتا ہے جس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہوتا ہے، عوامی مفادات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ جو روٹین کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، روٹین کی جو ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو روک کر جو ہے اسمبلی کی توجہ جو ہے، اسپیکر کی توجہ جو ہے اس اہم واقعے کی طرف دلائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ڈبیٹ کو روک کر، اس روٹین کی کارروائی کو روک کر پہلے اس معاملے کے اوپر جو ہے غور کیا جائے، اس معاملے کے اوپر بحث کیا جائے جو فوری طور پہ توجہ کا حامل ہوتا ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھیے گا، اے موشن سیکنگ ٹو ایڈجورن دا روٹین بزنس آف دا اسمبلی فار دا پرپز آف ڈسکسنگ اینڈ ڈیفینٹ میٹر ٹو ریسنٹ اینڈ ارجنٹ پبلک امپورٹنس۔ تو عموماً جو ہے جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے، ان کے اوپر بحث کرنے کے لیے، جو روٹین کی کارروائی روکنے کے لیے موشن پیش کی جاتی ہے، تحریک پیش کی جاتی ہے، اس کو ایڈجورنمنٹ موشن کہا جاتا ہے، جس کے لیے اردو میں تحریک التوا کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ ایڈجورنمنٹ موشن، ایڈجورنمنٹ آف دا ہاؤس، ٹرمینیشن آف سٹنگ آف دا ہاؤس فار دا فالوئنگ اور سم لیٹر ڈے۔ تو پہلا تو ہے ایڈجورنمنٹ موشن، دوسرا ہے ایڈجورنمنٹ آف دا ہاؤس۔ جب ہاؤس جو ہے اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز جاری ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سیشن کو جو ہے ٹرمینیٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے نیکسٹ کسی دن کے لیے جو ہے، تو اس کو بھی ایڈجورنمنٹ آف دا ہاؤس یعنی اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہوتا ہے کہ اسپیکر نے اجلاس جو ہے وہ اگلے دن تک ملتوی کر دیا ہے، یا فلاں تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں ایڈجورنمنٹ آف دا ہاؤس۔ تو نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کون سی ٹرم ہمارے پاس ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ایک ٹرم ہے آئس اینڈ نوز۔ آئس اینڈ نوز کیا ہے؟
आइस एंड नोस, ये बेसिकली है येस एंड नो। तो आइस इज़ यूज्ड फॉर वोटिंग येस एंड नोस फॉर वोटिंग नो इन द असम्बली। तो जब असम्बली के अंदर जो है किसी मामले के ऊपर बहस होती है, किसी बिल के ऊपर बहस हो रही होती है, या किसी और इशू के ऊपर जो है अरकान पार्लियामेंट की ओपिनियन लेना होती है, तो उसमें क्या है, उनसे राय ली जाती है कि आप येस या नो की सूरत में जो है वो जवाब दें। ये जो येस है नो जो है, इसको पार्लियामेंट की इस्तिलाह के अंदर जो है वो कहा जाता है आइस एंड नोस। दोबारा देखिएगा, वोट्स येस इन वोटिंग, आई means to vote to support a law, suggestion or idea etc. or a person votes yes। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है जब किसी मामले के ऊपर बहस हो रही होती है, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग जब करनी होती है, तो ये वोटिंग जो है किसी सवदा जो है जो बिल पेश हुआ है कानून साजी के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए हो सकती है। कोई सजेशन उसमें पेश की गई हो तो उसके ऊपर जो है लोगों से, अरकान पार्लियामेंट से राय ली जा सकती है किसी आइडिया के ऊपर, या किसी भी जो है जो पर्सन है जिसकी वहाँ पे मसलन प्राइम मिनिस्टर जो है उसके वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रखा है, स्पीकर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो उसके ऊपर भी जो है लोगों से जो है वो उनकी राय ली जा सकती है। तो ऐसी सूरत में जो है क्या होगा, फॉर एग्जांपल द हाउस डिवाइडेड आइस एंड नोस। तो जब किसी मामले के ऊपर राय ली जाएगी तो उसमें क्या होता है कि अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो आइस और नोस की सूरत में उसका जवाब देते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि किसी मामले के ऊपर जो है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन लोग जो हैं इस मसवदे को सपोर्ट करते हैं, कौन लोग जो हैं इसको अपोज़ कर रखे हैं, तो जो सपोर्टर्स होते हैं वो आइस करेंगे और जो उसको अपोज़ कर रहे होते हैं वो नोज़ करेंगे। और अगर कोई फ़र्ज़ करें मसवदा पेश हुआ है तो उसमें येस वाले कितने हैं 127 और नोज़ वाले हैं 3। तो इनको इस्तिलाह के अंदर जो है आइज़ एंड नोज़ का नाम जो है दिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर मीन्स इन पार्लियामेंट, जिसको आमतौर पे फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। क्रॉसिंग द फ्लोर मीन्स इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो है ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की जो टर्म है ये क्या मफहूम रखती है, इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। एन एक्शन इन वेस्टमिनिस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्स वेयर ए गवर्नमेंट आर अपोजिशन। इसका तल्लुक फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये अपोजिशन से भी तल्लुक रखती है और गवर्नमेंट से भी तल्लुक रखती है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिफ्यूज़ टू वोट with his or own party in a particular division and crosses the floor of the parliamentary chamber to vote with his क्या लिखा है ये जी, अपोजिंग साइड। दोबारा इसको देखिएगा, जो क्रॉसिंग मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा देता हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है जब कोई मसवदा पेश होता है या किसी भी मामले के ऊपर जो है वहाँ पे रायशुमारी करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है, तो अगर हुकूमती पार्टी का कोई रुकन जो है वो अपनी पार्टी की सपोर्ट करने की बजाय अपोजिशन की सपोर्ट कर दे, और अपोजिशन का कोई मेंबर जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की बजाय हुकूमती पार्टी के बारे में हक़ में जो है वोट दे दे, तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। यानी फ्लोर क्रॉसिंग क्या है कि अपनी वफ़ादारी मुखालिफ पार्टी के साथ जो है वो ज़ाहिर करना, अपोजिशन का हुकूमत के साथ और हुकूमती अरकान का या किसी एक रुकन का अपोजिशन के साथ सपोर्ट ज़ाहिर करना जो है ये फ्लोर क्रॉसिंग होता है। यानी वो अपोजिशन के फ्लोर से गवर्नमेंट के फ्लोर पे चला जाता है, और गवर्नमेंट के फ्लोर पे जो है मुंतखब गवर्नमेंट के फ्लोर से हुआ है, अक्सरियती पार्टी से उसका तल्लुक है, लेकिन ईवान के अंदर वो सपोर्ट कर रखा है अपोजिशन को। तो ये जो अमल है इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं एसेंट। एसेंट का आसान लफ्ज़ तर्जुमा है मंजूरी करना, किसी भी कानून की मंजूरी देना। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू वैलिडेट ए बिल पास्ड बाय द असम्बली। स्टूडेंट्स, तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी असम्बली के अंदर जो है कानून साजी के लिए कोई बिल पेश होता है, तो अगर हम अपनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहे हों तो फ़र्ज़ करें कि बिल जो है वो नेशनल असम्बली में पेश हुआ है, तो नेशनल असम्बली के अंदर जो है उसके ऊपर एक प्रोसीडिंग होती है, उसके ऊपर डिबेट होती है। उसमें जब बिल जो है वो मंजूरी हासिल कर लेता है तो फिर वहाँ से जो है वो सेनेट में चला जाता है। फिर सेनेट के अंदर जो है उसके ऊपर डिबेट होगी और तमाम प्रोसेस तय करने के बाद उसको जो
حتمی منظوری ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے. تو پریزیڈنٹ کی اس پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے بل کی پریزیڈنٹ کی طرف سے جو منظوری ہوتی ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اسینٹ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ جو بل ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے, وہ قانون بن جاتا ہے, وہ ایکٹ بن جاتا ہے. اگر پروونشل اسمبلی کی بات کی جائے تو یہ اتھارٹی گورنر کو حاصل ہوگی, اور اگر پارلیمنٹ کی بات کی جائے, فیڈرل پارلیمنٹ کی بات کی جائے, تو اس اتھارٹی سے مراد جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جس کو پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے مسودات کی منظوری کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایجنڈا. بہت آسان سی ٹرم ہے, بہت ہم زیادہ اس کو عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں. اے لسٹ آف بزنس ٹو بی براٹ بفور دا اسمبلی فار کنسیڈریشن اینڈ ڈیسیژنس ایٹ اٹس سیٹنگ آن اینی ڈے. ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی بھی اجلاس کے اندر جو ہے جو چیزیں ڈسکشن کے لیے پیش کی جاتی ہیں اور کنسیڈریشن کے لیے پیش کی جاتی ہیں یا جن کے اوپر اسمبلی نے کارروائی کرنی ہوتی ہے, تو وہ لسٹ جو ہوتی ہے جس کے اوپر اسمبلی نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اسمبلی کا ایجنڈا کہلاتا ہے. یعنی جو چیزیں ڈن کرنا ہوتی ہیں اسمبلی نے, وہ لسٹ جو ہے, لسٹ آف دا تھنگس, وہ جو ہے اس کو ایجنڈا کہا جاتا ہے جن کے اوپر بحث کرنا ہوتی ہے. جیسا کہ ہم اگر کسی آفس کے اندر کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے, یعنی کون سی چیز کو جو ہے اس میں جو ہے بحث کی جائے گی اور کون کون سے امور کے اوپر جو ہے کو کنسیڈریشن میں لایا جائے گا اور اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی یا کس معاملات کے اوپر ڈیسیژن لیا جائے گا, تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ایجنڈا کہا جاتا ہے. اے لسٹ آر آؤٹ لائن آف تھنگس ٹو بی کنسیڈرڈ آر ڈن. ان شارٹ ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ اے لسٹ آر آؤٹ لائن آف تھنگس, مختلف چیزوں کی ایسی آؤٹ لائن یا ایسی چیزیں جو سر انجام دینے کے لیے جو ہیں وہ کی جاتی ہیں, تو اس لسٹ کو جو ہے ایجنڈا کہا جاتا ہے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. کٹ موشن. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کٹ موشن. یہ بھی پارلیمنٹ کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس کا ذکر سننے کو ملتا ہے. اے موشن مووڈ بائی اے ممبر ٹو ریڈیوس دا اماؤنٹ آف دا ڈیمانڈ فار گرانٹ. نیچے پڑھ لیتے ہیں پھر اکٹھا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کٹ موشن از دا پاور گیون ٹو دا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. اور لوک سبھا, اگر انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو لوک سبھا لکھیں گے, اگر پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو نیشنل اسمبلی لکھیں گے, اگر برطانیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہاؤس آف کامنس کہا جائے گا. تو لوک سبھا دیٹ انیبلس اٹس ممبرس ٹو اپوز اینی ڈیمانڈ ان اے فنانس بل پروپوزڈ بائی دا گورنمنٹ. تو ایک تو یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی فنانس بل ہوتے ہیں, جو بجٹ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو فنانس بجٹ ہوتے ہیں, وہ صرف حکومتی پارٹی پیش کر سکتی ہے, کیبنٹ پیش کر سکتی ہے. پرائیویٹ ممبر جو ہوتے ہیں انہیں فنانس بل پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ جو فنانس بل ہوتے ہیں وہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ لوور ہاؤس سے ہوتا ہے. جب حکومت کی طرف سے کوئی فنانس بل پیش کیا جاتا ہے یا جو اینول بجٹ ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, تو اس میں جو ہے کوئی پارلیمنٹ کا رکن, عموماً یہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے, اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اس میں فلاں جو گرانٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اس فلاں شعبے کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ جو موشن ہوتی ہے جو بجٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا کسی خاص گرانٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے جو موشن پیش کی جائے گی, جو تحریک پیش کی جائے گی کسی بھی پارلیمنٹ کے ممبر کی طرف سے یا خاص طور پہ اپوزیشن کے ممبر کی طرف سے, تو اس کو جو ہے کٹ موشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے چیمبر. چیمبر بہت عام ٹرم ہے. اے پلیس ویئر دا اسمبلی میٹس ٹو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ اٹس بزنس. تو چیمبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ اسمبلی اپنا اجلاس کنڈکٹ کرتی ہے اور اپنے بزنس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو وہ جگہ جہاں پہ اسمبلی کے اجلاس کنڈکٹ ہوتے ہیں اور اسمبلی جو ہے اپنے معاملات کو چلاتی ہے, اس جگہ کو جو ہے چیمبر کہا جاتا ہے. اسے ہاؤس بھی کہا جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں لوور ہاؤس یا لوور چیمبر یا اپر ہاؤس یا اپر چیمبر. تو جہاں پہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے, ایک اپر چیمبر ہوتا ہے.
تو اس طرح جو ہے چیمبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے اپنا بزنس جو ہے وہ چلاتی ہے یا اپنے پروسیڈنگ جو ہے یا میٹنگ جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتی ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کاسٹنگ ووٹ. بہت زبردست یہ ٹرم ہے کاسٹنگ ووٹ. A deciding vote used by the presiding officer or speaker of the assembly when the votes on the both sides are equal. جب بھی اسمبلی کے اندر جو ہے کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اس مسودے کے حق میں اور اس مسودے کی مخالفت میں ووٹ برابر ہو جاتے ہیں. فرض کریں کہ ایک مسودہ پیش ہوا ہے تو اس کے حق میں بھی 50 ووٹ ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی 50 ووٹ ہو گئے ہیں. اب یہ مسودہ نہ تو منظور ہوا ہے نہ ہی اسمبلی کی طرف سے مسترد ہوا ہے کیونکہ ووٹ جو ہیں وہ برابر ہو گئے ہیں. ایسی صورت میں جو ہے جو اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے جو پریزائڈنگ افیسر ہوتا ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. تو اس جو پریزائڈنگ افیسر یا اسپیکر جو ہے ووٹ کاسٹ کرے گا اس کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں, اس کو فیصلہ کون ووٹ کہتے ہیں. اگر وہ مسودے کے حق میں ووٹ کاسٹ کر دے تو مسودہ منظور ہو جائے گا, اگر مسودے کی مخالفت میں ووٹ کاسٹ کر دے تو مسودہ جو ہے وہ مسترد ہو جائے گا. تو یہ اسپیکر کا وہ اختیار ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے وہ مسودے کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اگر وہ حق میں ڈالے گا تو وہ منظور ہو جائے گا, مخالفت میں ڈالے گا تو مسترد ہو جائے گا. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کال اٹینشن نوٹس. توجہ دلاؤ نوٹس اس کو کہتے ہیں. اے نوٹس through which a special question of public importance involving law and order may be raised. کال اٹینشن نوٹس. جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نیوز سنتے ہیں یا اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں, خاص طور پہ آپ جو ہماری جو پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ عموماً جو ہے یہ خبر آتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران جو ہے فلاں ممبر نے جو ہے کال اٹینشن نوٹس جو ہے وہ اسپیکر کو دیا ہے یا اس نے کال اٹینشن نوٹس دینے کی اجازت جو ہے طلب کی ہے. تو کال اٹینشن نوٹس جو ہے اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے توجہ دلاؤ نوٹس. توجہ دلاؤ نوٹس یہ ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کی روٹین کی جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, روٹین کی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں, اس دوران جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ اسپیکر کی توجہ جو ہے کسی اہم پبلک ایشو کے اوپر دلاتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہو گیا ہے, یہ حادثہ ہو گیا ہے یا یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. فوری طور پہ جو ہے اسمبلی کو اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے, اراکین پارلیمنٹ جو ہیں انہیں اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے. تو وہ جو اس واقعے کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو نوٹس دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کال اٹینشن نوٹس. اور عموماً جو ہے اس طرح کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے کیبنٹ. کیبنٹ ایک ٹرم ہے, کیبنٹ کی بہت ساری ڈیفینیشن کی جا سکتی ہیں. کیبنٹ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے دا ایگزیکٹو کمیٹی آف دا پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر مختلف کمیٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں. تو جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی پارلیمنٹ کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کنسسٹ آف منسٹرز. کیبنٹ وزراء کی ایک ٹیم ہوتی ہے, منسٹرز کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہے ود دا چیف منسٹر. اگر صوبے کی بات ہو رہی ہے تو کیبنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. اگر فیڈرل کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیبنٹ کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو کیا ہے کنسسٹ آف منسٹرز ود دا چیف منسٹر ایز اٹس ہیڈ to aid and advise the government in the exercise of its functions. تو کیبنٹ جو ہے بیسیکلی چونکہ انتظامیہ ہے, کیبنٹ ہی گورنمنٹ کا متبادل ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ بہت اچھی ہے, فلاں گورنمنٹ کی کارکردگی بڑی اچھی ہے, تو بیسیکلی ہم اس وقت کیبنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر اور اس کے وزراء کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کیبنٹ کی ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے. پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. اور پارلیمانی نظام کے اندر جو کیبنٹ ہوتے ہیں اس کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کیا جاتا ہے. وزیر اعظم کا تعلق جو ہے وہ لوور ہاؤس سے ہونا ضروری ہوتا ہے, ادر ممبر جو ہیں وہ کسی بھی ہاؤس سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو کیبنٹ جو ہے بیسیکلی انتظامیہ ہے جو وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہے. کیبنٹ وزراء کی وہ ٹیم ہے جو وزیر اعظم اور اس کے وزراء کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیبیٹ. ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیبیٹ ہوتی ہے اے ڈسکشن ان وچ دا آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ اے سبجیکٹ آر پریزنٹڈ ان دا ہاؤس
अकॉर्डिंग टू द रूल्स। डिबेट से मुराद एक ऐसी डिस्कशन है जो किसी भी हाउस के अंदर, किसी भी ईवान के अंदर, किसी भी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के अंदर जो है की जाती है, और किसी भी मामले के हक़ में और मुखालफत में जो दलाइल दिए जाते हैं और उसकी वो जो डिस्कशन होती है उसको जो है डिबेट कहा जाता है। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के लिए मसवदा पेश हो तो उसके ऊपर फर्स्ट डिबेट होती है, फिर सेकंड डिबेट होती है, फिर थर्ड डिबेट होती है, और अपोजिशन उसके मुखालफत में वोट कास्ट डिबेट करती है, और जो हुकूमती पार्टी होती है वो उसके हक़ में डिबेट करती है। तो उस डिस्कशन को जो है, जो किसी भी मसवदे के हक़ और मुखालफत में जो है कानून के मुताबिक की जाती है, उसको जो है वो डिबेट कहा जाता है। तो गोया डिबेट जो होती है उसके बाकायदा तौर पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और उनको मद्देनज़र रख कर ही जो है उस डिबेट के अंदर जो है वो हिस्सा जो है वो लिया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है डी स्टूडेंट्स, ए रिपब्लिक गवर्नमेंट। ए रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है उससे क्या मुराद होता है? इस वन इन विच द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो रिपब्लिक जो है बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो अवाम होते हैं, जो लोग होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं। यानी अख्तियारात का जो असल सरचश्मा होता है वो अवाम होते हैं। वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और वो इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। और क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू मेक्स द लॉज। और अवाम जो हैं वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी जो है वो कानून साजी करनी होती है। तो रिपब्लिक से मुराद, रिपब्लिक गवर्नमेंट से मुराद एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें अवाम जो हैं वो अल्टीमेट अथॉरिटी के मालिक होते हैं, और अवाम ही जो हैं वो अपने नुमाइंदे चुनकर जो है उनको कानून साजी का जो है वो अख्तियार देते हैं। डेट सर्व देयर इंटरेस्ट एंड एडवांस द कॉमन गुड। तो वो जो अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जो है वो एक कॉमन गुड के लिए, इज्तिमाई मफाद के लिए जो है काम करते हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं, ऐसी जो है वो डिसीजंस करते हैं जिससे अवाम को इज्तिमाई तौर पे जो है वो फ़ायदा होता है। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अवाम जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी के मालिक हों, और अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो काम करते हों, या अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपनी उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हों, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है कहा जाता है। इसके अलावा एक और टर्म है रिपब्लिक। वो रिपब्लिक गवर्नमेंट था, ये है रिपब्लिक। क्या होती है? ए स्टेट। रिपब्लिक एक स्टेट है इन विच सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल। एक ऐसी रियासत जिसमें सुप्रीम पावर जो है, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो अवाम के पास हो, लोगों के पास हो, एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास हो। और इसके अलावा क्या है? एंड विच हैज़ एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रेदर दैन ए मोनार्क। तो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो मोनार्क नहीं हो सकता, और ना ही वो जो है उसको विरासत के अंदर मिलेगा, तो वो इलेक्टेड होना उसके लिए ज़रूरी होता है। जैसे पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, चाइना एक रिपब्लिक है, तुर्किया एक रिपब्लिक है, इंडिया, अमेरिका, ये तमाम रियासतें हैं जहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट जो हैं दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन बरतानिया और सऊदी अरब जो हैं वो रिपब्लिक नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की पाई जाती है। तो जिन रियासतों के अंदर मोनार्की पाई जाती है उनको रिपब्लिक नहीं कहा जा सकता, और जिन रियासतों के अंदर इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वो रिपब्लिक होती है। इसके अलावा रिपब्लिक जो है वो बेसिकली जमहूरिया है जहाँ पे अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है अपनी अथॉरिटी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वंस अगेन थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।